ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ ٹی وی پر۔ داتا کی نگری لاہور سے حقیقت ایمان میں آج ہمارا موضوع سخن ہے ایمان بالکتب، اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوا چاہتا ہے مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں اور ان پر ایمان لانے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین اسلام کے اندر ایمانیات کے باب میں ایک اہم ترین باب ایمان بالکتب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتب سماویہ منزل من اللہ ہیں، بالکل درست۔ ہم ہر ایک پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو صادق بھی مانتے ہیں، ان کے دور میں ان کے احکام کو برحق بھی مانتے ہیں، صحیح، تعریف سے قبل۔ اور یہ خاصہ بھی دین اسلام کا ہے۔ اللہ دین اسلام کا خاصہ ہے کہ دین اسلام میں ہر دین کی مقدس شے کے احترام کا درس دیا گیا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا ایمان نبیوں کے بارے میں ہے تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اس کا عملی اظہار میں نے کئی بار کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا مقصود تھا، لیکن انہوں نے کہا جاتے جاتے کیوں نہ دوسرے نبیوں کو بھی سلام کرتے ہوئے گزر جائیں۔ کہا ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کل کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں آسمان سے، ان کی تعداد 104 ہے۔ 104 ہے، جن میں 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور ہماری کتاب لا ریب، آخری آسمانی الہامی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ جو صحیفے ہیں، یہ 4 مشہور کتابیں، اگر اس تعداد میں سے مائنس کریں باقی 100 رہ گئے۔ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ نبینا و علیہ السلام پر اترے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 50 صحیفے، اور 30 صحیفے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام پر اترے ہیں، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام پر اترے ہیں، اور 10 حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام پر اترے ہیں۔ یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ بعد نے اس میں ایک بالکل مائنر سا اختلاف یوں کیا کہ یہ جو آخری تعداد، انہوں نے کہا 20 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نہیں، انہوں نے کہا 20 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے ہیں، لہذا تعداد پوری ہو گئی۔ تو یہ 104 کتابیں اور صحیفے، 4 کتابیں اور 100 صحیفے، یہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اب اس میں ایک بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں اتری ہیں، جتنے صحیفے اترے ہیں، وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے کتابی صورت میں کسی تختی پر، کسی چیز پر، الواح تورات جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وصول کرنے کے لیے طور پہ 70 بندے اور 70 اونٹ لے کے گئے تھے، تو سارے آسمان سے اسی طرح لکھے لکھائی اترے ہیں۔ لیکن یہ اعجاز ہے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا، کہ 23 سال کے عرصے میں جبریل قرآن کا آئینہ لے کے مصطفیٰ کو ڈھونڈتے رہے ہیں۔ جہاں جہاں مصطفیٰ ہوتے تھے وہیں قرآن، بلکہ جو میرے نبی کی ادا ہوتی تھی وہ قرآن بن جاتا تھا۔ اور اس کی شہادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو کہا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی نبی کا اخلاق اور حضور کی نعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس شعر پہ ختم کر دیتا ہوں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ دوران گفتگو ذکر آیا ہے
ام المومنین صدیقہ بنت صدیق ماشاء حضرت اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حسن اتفاق دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ آج کا جو یوم ہے 17 رمضان المبارک، وہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس یوم کی نسبت یہ بھی ہے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کے یوم وصال کی نسبت سے بھی ہم فقیر اپنا عریضہ پیش کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، شاہ جی قبلہ تحریف شدہ کتابوں کا بھی ذکر ہے جن میں تبدیلی آ چکی، اور ان میں ان کی امت کے لوگوں نے بہت سارے احکامات اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تبدیل کر دیے۔ اب ان پر ایمان کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے جناب قبلہ مفتی صاحب نے ابتدا کی اور میرے اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ تحریف سے قبل ان کے زمانے میں ان پر ایمان تھا، اب جب کہ وہ تحریف شدہ ہیں اور یہ زمانہ اللہ کے فضل کرم اور احسان سے سرکار دو عالم کا زمانہ ہے، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم کے اوپر اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن حکیم ہے، جس میں نہ زیر اور زبر کی تحریف ہوئی تھی نہ ہو سکتی ہے، اور اس کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا، دوسری گزارش یہ کہ یہود اور نصارہ نے اپنی اپنی مرضی سے بڑی دفعہ تحریف کی ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان امتوں پر جب یہ سارے اللہ کی طرف سے کتابیں اترتی تھیں تو احکام اور اصول ان کے زمانے کے مطابق ان پر نازل نہیں ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے بدل لیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام موجود تھے، وہ پورے یہودی، وہ ایک معاملے کے لیے آئے، وہ جو شادی شدہ زانیہ کا مسئلہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے ایک بات کو پیش کیا تو درمیان میں جو اصل حکم تھا اس کے اوپر انگلی رکھ لی، اور عادتاً اوپر سے بھی پڑھا، نیچے سے بھی پڑھا اور درمیان میں نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ جیسے مفتی صاحب نے بات کو باندھا نا صفدر بھائی، میں بھی عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے در پہ آتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے در پہ آتا ہے، دامن نہیں پھیلاتا، دامن بھی عطا فرماتے ہیں، خیرات بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم سرور اورنگ نشینان عالم ہیں، خود سرور اورنگ نشینان عالم ہیں، اور دولت سرمدی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام پیچھے کھڑے ہیں، وہ اوپر نیچے سے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور اس سارے مسئلے کو انڈلج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ انگلی اٹھائیے، اور یہاں پر بھی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق رجم ہی ہوگا۔ انہوں نے اس سارے مسئلے کو کھانے کی کوشش کی۔ اچھا، سب سے بڑی تحریف یہ کیا تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قسمیں، جتنے خصائص، بشارتیں، عمائل، شمائل، ان ساری کتب میں بے شک وہ تورات ہے، بے شک وہ انجیل ہے، اللہ پاک نے بیان کی، وہ انہوں نے چھپا لی، بالکل صحیح، اور جانتے بوجھتے ہوئے چھپا لی۔ یہ تو ایک طرف ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنانے کی جو کوشش کی گئی وہ بھی ان تمام احکام کو بدل کر کے تھی۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ آج کے اس زمانے میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ صرف قرآن پاک ہے، باقی سب میں تحریف ہے، ان پر کوئی اعتبار نہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آغاز ہوا گفتگو کا مفتی صاحب قبلہ سے، اور اس پر بعد میں شاہ جی نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور دوران گفتگو میں آپ کی ایک بات کا جو منظوم ترجمہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی زبانی سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ آئیے پھر جب منگتوں کے بھلے کی بات ہے تو ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چھیڑیں تاکہ بھلائی کے رستے کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے۔ الحاج شہباز قمر فریدی۔ اتنے دنوں سے پیچھے رہ گئی تھی، آج میں اصل میں مفتی صاحب زیادہ قریب ہے نا، فرمائش جلدی پہنچ جاتی ہے، ہم تھوڑے سے فاصلے پر ہیں۔ صاحب ہمارے دل کے قریب۔ ہائے ہائے، اللہ ایسے ہی رکھے، بسم اللہ فرمائیے۔ جی کردہ مدینے دے آسائیاں سائیاں، جی کردہ مدینے دے آسائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کردہ مدینے دے آسائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کاسا پھڑ کے
کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں یار طبیبا دور ہٹ جاواں نبض میری نور نہ ہتھ لاؤ نبض میری نور نہ ہتھ لاؤ مکھ یار دائے ساڈیاں دوائیاں دوائیاں مکھ یار دائے ساڈیاں دوائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں مکھ یار دائے ساڈیاں دوائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں کل عالم تا چنگیاں گلیاں جتھے ماہی لایا تلیاں جتھے ماہی لایا تلیاں رب جنہ دیاں قسماں نے چھایاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں دور ماہی تو دوریاں ہون دردی آساں پوریاں ہون دردی آساں پوریاں ہون کراں شکر تے ونڈا میں مٹھائیاں مٹھائیاں کراں شکر تے ونڈا میں مٹھائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں شہباز بھائی سلامتی ہو آپ پر. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. نگاہ یار بہتر ہے. ایک وقفہ ہے یا ناظرین. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان